علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس سیریز کا ٹاپک ہے فرشتوں کا درود پانے والے۔ کون وہ خوش قسمت قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کریں گے۔ میں ایک ایک کر کے مختصر انداز میں، بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ العالمین، تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی ہاں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رب سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بد نصیب بھی ایسے ہیں جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، جس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جن کی بربادی، ذلت و رسوائی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو نمبر ایک، وہ خوش نصیب جن کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، نمبر ایک، وضو کی حالت میں سونے والا انسان، طہارت کی حالت میں سونے والا شخص ان خوش نصیب میں سے ایک ہے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اپنے بستر میں آتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے، رحمت کی، مغفرت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کر کے سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس انسان کے ساتھ میں لگا دیتا ہے، اور وہ رات بھر وہ فرشتہ اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے، پہلا فائدہ، جب بھی وہ کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں سے بائیں کو ہوتا ہے، کبھی بائیں سے دائیں کو ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، اسے معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ کیونکہ وہ وضو کی حالت میں سویا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے دوستو؟ جب وہ انسان سو کر کے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، جاگتا ہے، اس وقت بھی وہی فرشتہ اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے، بخش دے، کیونکہ وہ وضو کی حالت میں سویا تھا۔ اور یہ حدیث ابن حبان کی ہے اور پہلی روایت طبرانی کی تھی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی انسان وضو کر کے سوتا ہے اور جب رات میں اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب سے جو کچھ بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی ثابت ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے سمائی دنیا پہ، پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اور اس وقت میں آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول کی جاتی، یہ حدیث میں بھی ثابت ہے۔ اور اگر سونے والا آدمی سونے سے پہلے وضو کر کے وتر کی نماز پڑھ لے اور سو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیز کی وصیت کی تھی، اس میں سے یہ بھی تھا کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا۔ پیارے بھائیوں، تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں وضو کر کے بستر پہ جائے اور رات میں سوئے تو اس کے لیے تین فائدہ ہے۔ نمبر ایک،
فرشتہ اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی وہ کروٹیں بدلتا ہے فرشتہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب ان کی نیند کھل جاتی ہے اور جب وہ دعا کرے تو دعا قبول کی جاتی ہے، اور جب صبح ہوتا ہے اور وہ نیند سے اٹھتا ہے جاگتا ہے اس وقت بھی فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جانتے ہیں کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات اس انسان کی ہے جو سب سے افضل ترین ہستی ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ہستی ہے جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ وہی فرماتے ہیں جو آسمان سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ بات اس کی ہے جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ وہی فرماتا ہے جو آسمان سے اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کی حالت میں سویا کریں اور فرشتوں کی درود پانے والوں میں سے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو وضو کی حالت میں سونے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بہن سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کی تاریخ سے جب بھی آپ بستر پہ جائیں گے وضو کر کے سوئیں گے۔ اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں اور آپ سب کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ وضو کر کے بستر پہ جاؤں اور وضو کی حالت میں سو جاؤں تاکہ فرشتے ہماری حفاظت کریں، فرشتے ہمارے ساتھ میں رات میں رہیں، اور جب بھی ہماری نیند کھلے تو فرشتے، جب ہم کروٹیں بدلیں یا جب ہماری آنکھیں کھلیں تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کے آگے نہیں بڑھتے بلکہ ہمیشہ اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ خود بھی وضو کر کے سوئیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، تربیت کریں، کیونکہ بچپن میں آپ بچوں کو جس طرح سے ڈھال لے جائیں گے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد بلکہ مرتے دم تک وہ وضو کی حالت ہی میں سوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔